إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لارے کتاب قرآن مقدس سے سورۃ یونس آیت نمبر 62 تا 64 تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں ایمان خالص کی دولت سے نواز دی ہے اور حق اور باطل میں فرق کی جو تمیز ہے اس کو ہمیں عطا کر دی، جبکہ ہم یہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ، دانشور، اعلیٰ تربیت یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیمات کے اوپر عبور حاصل کرنے والا وہ طبقہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت نہیں دی۔ قرآن کے وہ قاری ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، محدث ہیں، لیکن انہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائیں، غیر اللہ کی جو عبادت ہے اس کی تردید کریں، اصل اولیاء اللہ کو سامنے پیش کریں، اور جو اس کی نقل ہے اس کی تردید کر کے عوام کو بتائیں، صحیح اور خالص دین لوگوں کے سامنے رکھیں۔ انہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق نہیں دی، لیکن ہمیں یہ توفیق دی ہے اور ہمیں یہ خصوصی انعام دیا ہے، اور دنیا کی جتنی بڑی بڑی نعمتوں کا آپ تذکرہ کریں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ایمان خالص کی نعمت ہے۔ تو کیا جن باتوں کا تقاضا اللہ رب العزت ایمان والے سے چاہتا اسے بیان کرتا تھا، اس کی تعلیمات رسول اللہ دیا کرتے تھے، تو کیا آج یہ دعویٰ ایمان کرنے والا واقعی ان تقاضوں کے مطابق پورا اترتا ہے جو تقاضے ایمان کے بعد اس کے اوپر لازم آتے ہیں؟
جیسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اگر واقعی صحیح ایمان قبول کیے، اگر واقعی صحیح توحید کو قبول کیا ہے اور واقعی حقیقی معنوں میں ایمان خالص کا دعویٰ ہے، دعویٰ ایمان صاف ہے، تو فرمایا ایسے ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اندھیرے کیا ہوتے ہیں؟ انہیں پہچان نہیں تھی پہلے کہ معبود کی صفات کیا ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ معبود میں صفتیں کون کون سی ہیں۔ اللہ نے انہیں اندھیرے سے نکالا، روشنی کی طرف اللہ انہیں لے گیا، تو اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کس کے کیا کیا معیارات ہیں، اس کو قرآن میں سامنے پیش کیا جائے، اس کو رکھا جائے تو یہ لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ اصل اولیاء اللہ ہمارے معاشرے میں اور نقل اولیاء اللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، پائے جاتے ہیں، لیکن علماء نے، مشائخ نے، مفتیان نے جو اصل اولیاء اللہ ہیں ان پہ پردہ ڈال دیا، چونکہ اصل معنوں میں اللہ کا دوست بننے میں کہ اللہ بھی ایمان والوں کا دوست بن جائے، اس میں بڑی محنت تھی، اس میں بڑی مخالفت تھی، اس میں بہت طرح کی آزمائشیں تھی، تو لہذا شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا علماء نے بھی، مشائخ نے بھی، اس کے اندر لوگوں کو یہی آگاہی دی۔ آج اولیاء اللہ کون ہیں اسے میں تھوڑا بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس آیت کی طرف دیکھیں، فرمایا الا خبردار، انا اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی خوف کے عالم میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا، غمگین وہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس نقطے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، الذین آمنوا، دیکھو ان کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر بھی ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی شریعت کے اوپر بھی ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کی تعلیمات کے اوپر۔ فرمایا الذین آمنوا، کہ اپنے طرف سے کوئی معاملات کے فیصلے کریں یا جو فیصلے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان میں کچھ ترمیمات کر دیں۔ فرمایا نہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں جو ایمان لانے کے تقاضے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ پوچھ لیجئے اپنی عوام الناس سے، جہاں آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نجس کپڑے، گلے میں موٹے موٹے تعویذ، گلے کے اندر موٹی موٹی مالائیں اور بالوں کی لٹیں نکلی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے جی؟ یہ اللہ کے ولی، یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتی ہے۔ یہ بالوں کی چٹیا چھوڑیے، ڈولے شاہ کے نام پہ ہاتھ کے اندر، پانچوں انگلیوں کے اندر، دونوں ہاتھوں کے اندر موٹے موٹے پتھروں والی انگوٹھیاں ہیں، ایک ایک انگلی میں دو دو انگوٹھیاں ہیں، یہ کیا ہے جی؟ یہ پہنچے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، موٹے موٹے پتھروں والی انگوٹھیاں پہنی ہیں، موٹی موٹی مالائیں ہیں، بڑے بڑے تعویذ ہیں، بال نجس ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، گندے ہیں، خراب ہیں، پھٹے پرانے ہیں،
بس آپ ان کی کیفیت دیکھ لیں، پوچھ لیں کہ یہ کون ہے، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اچھا یہ ولی کیوں ہیں؟ کیوں ولی ہیں یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ ولی اس لیے ہیں کہ یہ کھانا نہیں کھاتے۔ اچھا یہ ولی کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ولی ہیں کہ یہ جوتا نہیں پہنتے، ننگے پاؤں زمین پہ چلتے ہیں، اس لیے ولی ہیں۔ یہ معیار ولایت کا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چھن چکا ہے، عوام کے اوپر یہ بات مبہم ہے کہ اصل اولیاء اللہ کون ہیں، ان کے کیا تقاضے ہیں، اور کون لوگ ہیں اللہ ان کو کہتا ہے کہ میں ان کا دوست ہوں۔ کون لوگ ہیں؟ ان کی پہچان چھینی ہوئی ہے۔ آپ پوچھ لیجئے یہ ولی کیوں ہیں جی؟ ان کی پھونکوں میں بڑا اثر ہے، یہ پھونک مارتے ہیں بس لوگوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، یہ پھونک مارتے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو ان کی پھونکوں میں بڑا اثر ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے یہ ولی کیوں ہیں جی، ان میں کیا بات ہے؟ بولتے ہیں 12 سال تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھی ہے، اس لیے ولی۔ یہ ولایت کا معیار ہے، یہ ولایت کا معیار ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے آپ کے ہاں یہ ولی ہیں، ان کو آپ ولی اللہ کہتے ہیں، ان کی کیا خاص بات ہے، یہ کیوں ولی ہیں؟ وہ کہتے ہیں 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی انہوں نے تیرا دی تھی، سارے لوگ اس کے اندر زندہ تھے، تو یہ ان کی کرامت ہے جو یہ ولی ہے، یہ ولی۔ آپ ان کی ولایت کا معیار دیکھیں، پوچھئے ان سے کہ یہ ولی کیوں ہے جی؟ یہ جب ان کو غسل دینے لگے تھے انگوٹھا انہوں نے پکڑ لیا، یہ ولایت کا معیار ہے۔ پھر پوچھئے آپ کے ہاں جو ولیوں کی فہرست ہے، آپ بتائیے یہ فلاں ولی کیوں ہے، یہ اس میں نام ان کا درجہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جب ان کو غسل دینے لگے تھے یہ ہنس پڑے تھے، یہ ولایت ہے۔ آپ ولایت کا معیار دیکھیں، قرآن کہتا ہے الا خبردار، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اولیاء اللہ ان چیزوں سے نہیں بنتے ہیں، اولیاء اللہ کے ولیوں ان چیزوں سے نہیں بنتے۔ فرمایا الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار اولیاء اللہ جو ہیں ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا، یہ ایمان لانے والے ہوں گے، الذین آمنوا یہ امر بالمعروف کریں گے ونہی عن المنکر کریں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ فرمایا وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ آپ ان سے پوچھئے یہ کیوں ولی ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، چپ شائیں، بولتے نہیں۔ اللہ کی آیات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، اللہ کی آیات کا کفر ہوتا ہو، یہ بولتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے، یہ چپ شائے، یہ ولی ہے جی اللہ کا۔ ایسے چپ شاہ آپ دیکھیں، آپ کو اپنے حلقے کے اندر، آپ کو اپنے ماحول کے اندر ملیں گے۔ اولیاء اللہ بھی ہیں وہ، اور وہ چپ شاہ بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات کے خلاف مسئلہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ایسے نہیں ہے، کتاب اللہ تعلیمات کچھ اور بیان کر رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، دیکھ رہے ہیں کہ احادیث کے اندر اس کی وہ مطابقت نہیں ہے، جہاں یہ فیصلہ ہو رہا ہے، جہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں، دعویٰ ایمان کیا ہوا خالی کھوکا، بولتے نہیں ہیں، یہ چپ شائیں۔ فرمایا نہیں، الذین آمنوا، یہ ایمان لانے والے ہیں، وکانوا یتقون، اور ڈرنے والے ہیں اللہ سے۔ ڈرنے کا معیار یہی ہوگا جب خلاف شرع کوئی چیز ہوگی، اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوگی تو اسے ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے روکنے کی طاقت ہوگی اسے زبان سے منع کریں گے، اور آخری درجہ اولیاء اللہ کا جب خلاف شرع محفل ہوگی، خلاف شرع اقدامات ہوں گے، خلاف شرع فیصلے ہو رہے ہوں گے، وہاں وہ خاموش نہیں رہیں گے، اپنے دل میں برا جان کے اس محفل کو چھوڑ دیں گے۔ حکم ان کے لیے یہ اول فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ اولیاء اللہ ہے۔ دیکھیں فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ ایسے اولیاء اللہ سے خوش ہوتا ہے جو امر بالمعروف کر رہے ہیں وہ نہی عن المنکر کر رہے ہیں، خود بھی نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں، خود نیکی کر بھی رہے ہیں،
خود بھی برائیوں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے۔ فرمایا لہم البشرا، اللہ ایسے اولیاء اللہ سے خوش ہو گیا، یہی اولیاء اللہ ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بشارت ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ فرمایا یہ اولیاء اللہ ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو لا تبدیل نہیں کرتا۔ فیصلہ ہے کسی اور کا، حق اور باطل کا مسئلہ ہے پرائے گھر میں، اب تو یہ بڑا فیصلہ سنائیں گے، اب تو یہ بالکل صحیح بات بیان کریں گے۔ جب بات آئے گی اپنے بیٹے کی، جب بات آئے گی اپنے گھر کی، جب بات آئے گی اپنی بیٹیوں کے مسئلے میں، جب بات آئے گی اپنے کنبے اور قبیلے کے اندر، وہاں تبدیل کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کو۔ فرمایا اولیاء اللہ کی یہ صفت نہیں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب کوئی شخص، چونکہ یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تکلیفیں بھی زیادہ ہوں گی، پریشانیاں بھی زیادہ ہوں گی، مخالفتیں بھی زیادہ ہوں گی، ملامت بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا جو یہ سارے کام کر لیتے ہیں، مخالفتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ملامتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، مخالفت ایسی ہو رہی ہے کہ اپنے گھر والے اس کے خلاف بول رہے ہیں، اس کا کنبہ قبیلہ، اس کے بیٹے اس کے خلاف بول رہے ہیں، اس کی بیٹیاں اس کے خلاف بول رہی ہیں، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتا، یہی فیصلہ ہے، یہی امر ہے، یہی حکم ہے، یہی کام تمہیں کرنا ہے، بس۔ ایسا نہیں بین ذالک سبیلا، درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں، ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے، درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں، ادھر والے بھی خوش ہو جائیں ادھر والے بھی خوش ہو جائیں، بین ذالک سبیلا۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، ایسے پکے کافر ہیں یہ لوگ جو کفر اور ایمان کے درمیان کی سبیلیں نکال رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں۔ فرمایا یہ پکے کافر ہیں، کوئی دعویٰ ایمان ان کا کام آنے والا نہیں، شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے۔ دیکھیں اولیاء اللہ کی پہچان قرآن بیان کرتا ہے، اور ساتھ میں اولیاء اللہ کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے، ان کے اوصاف کو بھی ذکر کر رہا ہے، ان کے قصص بھی قرآن نے بیان کی۔ سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف کو ذکر کیا، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ کوئی بندہ ان کی ولایت کا انکار کرے کافر ہے، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، ان کی ولایت کو کوئی کفر کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرد مومن وہ ولی اللہ ہے، فرعون کی برادری کا مومن جس نے کھڑے ہو کے تقریر کی، اس کی تقریر کو 2 رکوعات کے اندر اللہ نے ذکر کیا سورۃ مومن کے اندر، وہ ولی اللہ ہے، اس کے اوصاف کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر، صحیح احادیث کے اندر اولیاء اللہ کی بھرمار آپ کو ملے گی۔ اصل اولیاء اللہ کی، اصل اولیاء اللہ کون ہے؟ اصحاب کہف کا کیا قصہ قرآن نے بیان کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں قصہ سناتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے اپنے رب کے اوپر، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، بڑھا ہوا ایمان دیکھنا ہے ابھی ہمیں۔ دعویٰ ایمان تو ہے، دعویٰ ایمان تو ہے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کے ہدایت کو اور بڑھا دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے۔ اب آئی نا مخالفت کی بات، حکومت خلاف ہو گئی ہے، قوم قبیلے برادری والے رشتہ دار گھر والی عورتیں مخالفت کے اوپر تو لائی ہیں، تو اب ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہے جو مخالفت کی ہے، طعن و تشنیع کی ہے، یہ نئے لوگ آئے ہو تو امی لوگ، یہی لوگ ہو بس پوری دنیا کے اندر، پوری زمین کے اوپر، بس تمہیں ایمان مل گیا۔ اب آگئے یہ مخالفتوں کے شکنجے کے اندر، اللہ کہتا ہے اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، پس انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، وہی رب جو زمینوں کا بھی رب ہے،
وہی ہمارا رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، کوئی نیا رب نہیں مانتے ہم۔ وہی رب جو زمینوں کا بھی پالنہار ہے، وہی جو آسمانوں کا بھی پالنہار ہے، اسی کو ہم رب مانتے ہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں پکاریں گے اسے چھوڑ کر کسی ایک کو، ہرگز نہیں پکاریں گے۔ دیکھیں جب انہوں نے اتنی بات کہہ دی کہ ہمارا رب صرف وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، بات تو پوری ہو گئی ہے نا جی، کسی اور رب کو نہیں مان رہے۔ لیکن یہاں تردید ہے، اولیاء اللہ کی پہچان فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی اور کو۔ اور بات واضح ہو رہی ہے، پہلے جب اتنا کہہ دیا ہمارا زمین آسمان کا رب ہے، اب اور آگے بڑھے ہیں، نہیں پکاریں گے ہم کسی اور کو۔ اگر ہم نے پکارا کسی اور کو، لقد قلنا اذا شططا، اس وقت ہم نے بات کی عقل سے بعید، اس وقت جو ہماری گفتگو ہوگی وہ عقل سے بعید، ما وراء العقل ہوگی، خبط الحواس قسم کی جو ہماری کیفیت ہوگی اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا۔ دیکھیں اب بات واضح ہو گئی ہے، اس بات بھی آ گیا، تردید بھی آ گئی ہے، انکار بھی ہو گیا، مسئلہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ ابھی آپ اور دیکھیں اولیاء اللہ کیسے ڈٹے ہیں۔ اللہ نے ایسے اولیاء نہیں بنائے، ڈٹ کے دکھایا ہے انہوں نے۔ کیا وہ کہتے ہیں ہؤلاء قومنا، یہ ہے ہماری قوم، ہؤلاء قومنا، یہ ہے ہماری قوم، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، من دونہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ، بہت سارے معبود بنا لیے انہوں نے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جب وہ کھڑے ہوئے، نوجوان تھے، جوانی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے استعمال کی، فرمایا مخالفت برداشت، ہر چیز برداشت کر لی، قوم خلاف ہوتی ہے، حکومت خلاف ہوتی ہے، انہوں نے کہا یہ ہے ہماری قوم۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بادشاہ کا دربار ہوگا، بادشاہ ہے نا سامنے، حکومت ہے، حکومت کی مجلس ہے، حکومت کی مجلس کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ ان کے وزیر ہوں گے، ان کے مشیر ہوں گے۔ کیسی کیفیت ہوتی ہے جب بادشاہ بیٹھا اور اس کے ارد گرد کی قوم بیٹھی ہو۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہمارے وزیر، یہ تمہارے مشیر، یہ تمہارے حکمران، یہ ہماری قوم۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہیں ہماری قوم، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، من دونی، اس کو چھوڑ کر، آلہۃ، بہت سارے الہ بنا لیے، اسے چھوڑ کر بہت سارے الہ بنا لیے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو ان کے الہ ہونے پر، ان کے معبود ہونے پر یہ دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ دلیل کیوں؟ اب دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے، پوری بحث ہے نا، اب دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ دلیل ہے تو پیش کرو۔ تم آج ہم یہی دعوت اٹھا رہے ہیں، یہی قوم کو سمجھا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی حجویری داتا ہے، اس کے داتا ہونے پہ دلیل لے آؤ۔ نہیں پکاریں گے ہم یا داتا مدد یا علی حجویری مدد، نہیں پکاریں گے، نہیں پکاریں گے، ہمارا رب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، زمین آسمان کا وہی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے۔ لے آؤ کوئی دلیل۔ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، لے آؤ کوئی دلیل، کوئی دلیل تو پیش کرو نا۔ مان لیتے ہیں علی حجویری داتا ہے، تو جب علی حجویری نہیں تھا تو اس وقت داتا کون تھا؟ لے آؤ دلیل۔ جب علی حجویری پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت قوم کا داتا کون تھا؟ کون انہیں اولادوں سے نواز رہا تھا؟ عزت ذلت کس کے اختیار کے اندر تھی؟ روزی کون دے رہا تھا؟ اور برکات کس کے پاس تھی؟ بتاؤ، لے آؤ کوئی دلیل۔ اگر وہ تھا پہلے ختم ہو گیا تو کیوں ختم ہو گیا؟ یہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ اور اس کی مدت کب تک کی ہے؟ کوئی دلیل لے آؤ۔ الہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اختیارات بانٹے جاتے ہیں، آگے آگے چلے جاتے ہیں، کوئی وراثت تھوڑی ہے۔ شہباز قلندر لجپال ہے، کوئی دلیل لے آؤ، مان لیتے ہیں۔ اسلام آباد والی امام بری کھوٹی قسمتوں کو کھری کرتی ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں کوئی واضح دلیل پیش کرتے؟ دھنکے شاہ کے ڈنڈے کھائیں تو وزارت مل جاتی ہے، تو کوئی دلیل لے آؤ، کوئی دلیل پیش کرو۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے بہت سارے الہ بنا لیے، اور ان کے الہ ہونے پر ان کی یہ صفات ان کے پاس ہیں، یہ اختیارات ان کے پاس ہیں، اس پہ کوئی دلیل بھی نہیں لے کر آتے۔ اور جب دلیل نہ آئے تو اللہ بیان کرتا ہے، پھر لگتا ہے فتویٰ،
جب دلیل نہ آئے اور ہٹ درمی ہو، اسی کے اوپر اڑے ہوئے ہوں، اسی کے اوپر جمے ہوئے ہوں اور لوگوں کو اسی کا پابند بنایا ہو، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دے کہ یہ اختیارات اللہ نے دیے، انہیں اللہ نے داتا بنایا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے غوث بنایا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے مشکل کشا اور حاجت روا اور عالم الغیب اور مختار کل بنائے۔ فرمایا اس سے بڑا گمراہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالمی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ جب مسئلہ آ جائے بیچ میں سے نہیں نکلتے، لو جی ہم تو بزرگوں کا احترام کرتے ہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو جی بزرگوں کا خیال کرتے ہیں جی، نہ یہ ہماری قوم ہے، الہ انہوں نے بنائے ہیں، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ پہ بہتان باندھ، یہ ان کا مدعا ہے۔ تھوڑا سا اپنے علاقے کے، محلے کے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر، اپنے حلقے کے اوپر نظر دوڑا لیں۔ مسئلہ پیش آ گیا بچیوں کی شادی کا، مسئلہ پیش آ گیا کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا، مسئلہ پیش آ گیا کوئی مشرکوں کی تعزیت کا، یا مشرکوں کے نماز جنازہ کا، یا ان کے گھر جانے کا، منہ دکھانے کا، شکل پیش کرنے کا۔ مسائل ہیں نا ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر جگہ پر۔ دیکھ لیں، دعویٰ ایمان کا ہے، بین ذالک سبیلا، بیچ کی راہ اختیار کی ہوئی ہے، نہیں کی ہوئی۔ یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے؟ نہیں ہے یہ پہچان اولیاء اللہ، وہ درمیان کا راستہ اختیار نہیں کر رہے۔ بین ذالک سبیلا، درمیان میں سے نکل جاؤ۔ آج معاشرے کے اندر، ہمارے حلقوں کے اندر یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انہیں پتہ چلے، انہیں پتہ ہونا چاہیے اولیاء اللہ کی اوصاف کیا ہے، ہمیں کون سے راستے کا پیروکار بننا ہے، درمیان کے راستے۔ ابھی آپ ایک مثال لیں، پوچھا جائے زکوٰۃ ادا نہیں کی جناب آپ نے، آپ پچھلے سالوں میں زکوٰۃ ادا کرتے آ رہے تھے، تو آپ نے اس سال زکوٰۃ نہیں دی، اب دیکھا کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ ہوگا جی، وہ کیا ہوا کہ ہم نے ابھی 8 مہینے گزرے تھے زیور کو، میری وائف نے، میری بیوی نے وہ زیور مجھے ہدیہ کر دیا، تحفہ دے دیا۔ اب چونکہ میں مالک ہوں اس کا، اس پہ ابھی سال نہیں ہوا، یہ زکوٰۃ بچ گئی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، 6-8 مہینے اس کے پاس ہے، 9 مہینے 11 مہینے اس کے پاس ہے، اب اس نے 1 مہینہ پہلے واپس اپنی بیوی کو تحفہ دے دیا، اب اس کے اوپر 1 سال نہیں ہوا۔ یہ بین ذالک سبیلا، یہ اولیاء اللہ کی صفتیں نہیں ہیں۔ بیٹی کا رشتہ باہر کر دیا، مشرکوں کے خاندان میں اسے بیاہ دیا۔ اب جو سوال ہو رہا ہے اس سے بتائیے، جی بیٹی تھی انہی کے ساتھ، بیٹی ایمان والی نہیں تھی تو پھر میں کیسے جو ہے نا وہ اس کا رشتہ ایمان والوں میں کرتا، تو لہذا بیٹی ایمان والی نہیں تھی۔ کیا کرتی تھی وہ ان کے محفلوں میں چلی جاتی تھی، کوئی شادیوں کے اندر چلی جانے کی ضد کرتی تھی۔ تو اس بنیاد پہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری ساتھی نہیں۔ اور پچھلے 24 سال سے، اگر 25 سال بیٹی کی عمر ہے اور 25 سال سے یہ کیا کر رہا تھا، اس کا فطرانہ جمع کروا رہا تھا، ساتھی سمجھ کے تو فطرانہ دے رہا تھا۔ اب جو شادی کا سال آیا یہ ساتھی نہیں ہے، یہ بین ذالک سبیلا، درمیان سے تم نے کفر کی راہ کو اختیار کر لیا، اور یہ اولیاء اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کرتے۔ یہ کیسے اولیاء اللہ ہیں؟ یہاں دیکھا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، خاندان، قوم، قبیلے والے، برادری والے تھوڑے سے مشکلات آئیں گی، وہ سوالات کریں گے، تو لہذا اب کیا ہے جی، بیچ میں چلے جاتے ہیں جنازے والی جگہ پہ، بس کھڑے رہیں گے وہاں، شکل دکھا دیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ جماعت جو پوچھے گی کیا ہوا جی وہاں کیوں، جنازہ تو نہیں پڑھا میں۔ یہ بین ذالک سبیلا، درمیان سے کفر کی راہ کو اختیار کیا۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر لوگ۔ اگر وہ الہ بنا لیں، وہ دستگیر بنا لیں، وہ داتا بنا لیں، وہ مشکل کشا بنا لیں، تو وہ تو کافر نظر آ رہے ہیں۔ یہاں نفس الہ بنا ہوا ہے، یہاں خود بندہ شریعت ساز بنا ہوا ہے، شریعتیں گھڑ رہا ہے بیٹھ کے، یہ میرے لیے چیز حلال ہے، یہ میرے لیے چیز حرام ہے، یہ میرے لیے اب جائز ہے، اب اس کی مدت جائز والی ختم ہو گئی ہے،
اپنے آپ کا خود شریعت ساز بنا ہوا ہے اور قوم کو تباہی کے گھاٹ میں اتار دیا. اس کو معلوم نہ تھا کہ اس سے سوالات ہونے ہیں, اس سے پوچھ ہونی ہے, یہ مسئول بنایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راع و مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک بندہ مسئول ہے, ہر ایک بندہ نگران ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد سے بھی پوچھا جائے گا, عورت سے بھی پوچھا جائے گا, خادم سے بھی پوچھا جائے گا اس کے مال کے متعلق کہ اس کے سردار کا مال ہے, اس کے مالک کا مال ہے, تو اس نے اس میں خیانتیں کی ہیں کہ صحیح, وہ بھی جواب دے. ہر بندہ ذمہ دار ہے. یہاں سوال کریں ہم ذمہ دار تو نہیں ہیں جی, سوال آپ کے گھر کے متعلق ہو رہا ہے, آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو جواب دہ ہیں آپ نگران ہیں اپنے گھر کے, آپ مسئول ہیں, پوچھا جائے گا آپ سے. اور آپ جو اس میں درمیان کی راہ نکالیں, کیا قرآن نے مسئلے کو مبہم رکھا ہے, چھپا دیا مسئلہ؟ ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے قرآن اولیاء اللہ کی صفات کو بیان کر رہا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ ایمان والے اور تقوی والے, لا تبدیل لکلمات اللہ, وہ اللہ کی کلمات کو تبدیل نہیں کرتے. یہاں اللہ کے کلمات بھی تبدیل ہو رہے ہیں اور تقوی سے واسطہ بھی کوئی نہ ہو, تقوی سے واسطہ بھی کوئی نہ ہو اور اللہ کے کلمات بھی تبدیل ہو رہے ہوں. باقی کیا رہ گیا؟ دعویٰ ایمان. خالی دعویٰ ایمان ان دو شرائط کے مطابق نہ ہو تو بتائیے کیا کام آئے گا؟ نہیں آنے والا. اس مرد مومن نے تقریر کی تھی, اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ رکھیں. فرعون کی قبیلے کا, فرعون کے خاندان کا فرد ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا, خاموش رہ گیا, چپ شاہ تھا, نہیں تھا. یہ آج اولیاء اللہ ہیں, چپ شاہ ہیں. کیوں ولی ہیں جی؟ ان کو پوچھئے کیوں ولی ہیں؟ بولتے نہیں ہیں, خاموش رہتے ہیں, چپ شاہ ہیں بس. کیوں ولی ہیں جی؟ شریعت ان کا گھوڑا ہے, رخ جدھر چاہتے ہیں یہ موڑ لیتے ہیں, یہ ولی ہیں. شریعت گھوڑا ہے ان کا, رخ جدھر چاہتے ہیں یہ موڑ لیتے ہیں, اس ولی. یہ کیوں ولی ہیں جی؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, یہ ولی ہیں جی. اس وجہ سے قرآن مرد مومن کا ذکر کرتا ہے. مخالف وہ ہے جس کا اپوزیشن لیڈر بھی کوئی نہیں ہے. فرعون ہے, کوئی حزب اختلاف نہیں ہے, کوئی اپوزیشن لیڈر اس کا نہیں ہے, کوئی سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے والا نہیں ہے, بلا شرکت غیر حکمران ہے. اس کے سامنے ایک فرد کھڑا ہو رہا ہے, اس کی قبیلے کا کھڑا ہو رہا ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے یا قوم, اے میری قوم, مالی, تمہیں کیا ہو گیا, ادعوکم الی النجات, میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں, وتدعوننی, اور لیکن تم مجھے بلا رہے ہو, الی النار, آگ کی طرف. یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے. جب وہ دیکھیں کہ مجھے بلایا جا رہا ہے آگ کی طرف, جبکہ میرا دعویٰ ایمان مجھے تقاضا کرتا ہے کہ میں بلاؤں انہیں نجات کی طرف, یہ چپ شاہ نہیں ہے, یہ چپ نہیں رہتا. اس کے گھر والے, اپنے معاشرے پہ نظر رکھ لیں, اس کے گھر والے, اس کے بچے اسے بلا رہے ہیں آگ کی طرف. ابا ہمیں فلاں کی جگہ وہاں شادی میں جانا ہے, ہمیں فلاں کی فوتگی میں جانا ہے, ہمیں فلاں جگہ شادی کرنی ہے. بیٹیوں کی شادی جماعت سے باہر بیٹیاں سامنے آ رہی ہیں, انہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا قوم, اے میری قوم, اے میرے گھر والوں, کیا ہو گیا مالی, تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف, میں تمہیں جو روک رہا ہوں, منع کر رہا ہوں, یہی نجات کا راستہ ہے, میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں. وتدعوننی, اور تم مجھے بلا رہے ہو, الی النار, آگ کی طرف. یہ سوال نہیں ہو رہا ہے, یہ چپ شاہ ہے. بین ذالک سبیلا, بیچ کی راہ اختیار کر رہا ہے. 4 درس سنوا دو لڑکے کو, تھوڑا سا ذرا شکل دکھا دو, بس ہم مطمئن کر لیں گے. تو بین ذالک سبیلا, بات کی بات میں دیکھیں. یہ اولیاء اللہ کی پہچان نہیں ہے. اولیاء اللہ ہوتے ہیں ایمان والے, اطاعت والے. اولیاء اللہ ہیں قبول کرنے والے, بات کو تسلیم کرنے والے, سر تسلیم خم کرنے والے, سمینا و آتانا والے. سنتے ہیں, بات کو مانتے ہیں, ایسا نہیں سمینا, سنا تو صحیح ہم نے, واسینا, انکار کریں گے, نہیں مانیں گے, کریں گے وہی جو ہمیں صحیح لگے. ایسا نہیں ہے, سمینا واسینا نہیں کریں گے, من چاہی ان کے ہاں نہیں ہے. وہ اطاعت کرنے والے ہیں, وہ
بات کو تسلیم کرنے والے ہیں اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے اختیارات میں، جو اللہ نے حلال اور حرام کیا اس میں کوئی اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے۔ اسے ہی تو بیان کیا سورۃ احزاب کے اندر کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا، یہ اسے لائق نہیں ہے کہ جب فیصلہ کر دے اللہ کسی امر میں، جب فیصلہ کر دے اس کا رسول کسی امر کے اندر، وہ اپنا بھی کوئی اس میں اختیار سمجھے، انہیں تو یہ جائز ہی نہیں ہے، زیب ہی نہیں دیتا، دعویٰ ایمان بیکار ہو جائے گا نا۔ انہیں مشورہ تھوڑی دیا گیا تھا اگر ایمان والوں میں شادی کرو گے تو صحیح ہوگا، اگر نہ کرو تو پکڑ کوئی نہیں ہے، مشورہ دیا گیا تھا، انہیں حکم دیا گیا تھا، انہیں پابند بنایا گیا تھا۔ اپنی بیٹیوں کے نکاح تم یہی کرو گے، ایمان والوں کے ساتھ کرو گے، پابند بنایا گیا تھا، لیکن اس نے حکم کو سمجھ لیا یہ مشورہ ہے میرے لیے۔ یہ حکم کو جب مشورہ بندہ سمجھ لے تو پھر اس کے پاس یہ جرت آتی ہے میں یہ چاہوں یا وہ چاہوں۔ یہ حکم کو مشورہ سمجھ لینا یہ بڑی بھول ہے، بڑی بھول ہے۔ مشورہ ہوتا ہے آپ چاہیں یہ کام کر لیں، نہ چاہیں تو ایسا کر لیں، آپ کی مرضی کی بات ہے، اور جو بھی کر لیں پوچھ نہیں ہے، آپ سے سوال نہیں ہے۔ اور حکم یہ ہوتا ہے آپ یہ کام کریں، نہیں کریں گے پوچھا جائے گا، یہ حکم ہے۔ حکم اور مشورے میں فرق ہے، لیکن دانشور ہے نا، دعویٰ ایمان ہے 20 سال سے، 25 سال سے، یہ پتہ ہی نہیں ہے حکم اور مشورے میں فرق ہوتا ہے۔ مشورہ نہیں دیا اللہ نے ان بچیوں کی شادیاں جاؤ وہاں باہر کر لو تو تمہاری مرضی ہے، ادھر جماعت میں کرو گے تو یہ اچھا ہے، یہاں بھی تمہاری مرضی ہے۔ مشورہ نہیں دیا مشرک مر جائے جنازے میں جاؤ تو تمہاری مرضی ہے، نہ جاؤ تو اچھا ہے تمہاری مرضی ہے، نہیں، مشورے نہیں دیے اللہ نے، حکم دیا، فرمایا نہیں کرنا یہ کام، منع کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے دائرہ کھینچا جا رہا ہے، ادھر سے باہر جاؤ گے تو طغیانی آ جائے گی، یہاں سے باہر جاؤ گے طاغوت بن جاؤ گے، یہ کام کرو گے اللہ کی حدوں کو کراس کرو گے، اللہ دعویٰ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اور جہاں کہیں بھی اولیاء اللہ کی، اللہ کے دوستوں کی، ایمان والوں کی اللہ بات کرتا ہے وہاں پہ یہی حکم ہے کہ وہ اطاعت کرنے والے ہیں، وہ ماننے والے ہیں، اپنے اختیارات کو استعمال کرنے والے نہیں ہیں، وہ سمینا و آسینا کہنے والے نہیں۔ اس قوم کو دیکھ لیں، قوم اسے آگ کی طرف بلا رہی ہے اور یہ اس کو بلا رہا ہے نجات کی طرف، لیکن قوم نہیں مان رہی۔ قوم مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہ مانے، اس کے پاس اختیار تھا زبان سے بولنے کا، اس نے بولا، لوگ نہیں مانے۔ وہ کہنے لگا ان قریب تمہیں یہ میری نصیحتیں یاد آئیں گی، کہنے لگا کہ ان قریب تم مجھے یاد کرو گے کہ میں جو آج گفتگو کر رہا ہوں یہ نجات کی طرف بلانا تھا یا آگ کی طرف بلانا تھا؟ تم مجھے جہاں بلا رہے ہو اس میں بھی کوئی نجات تھی یا نیری آگ ہی آگ تھی؟ ان قریب تم مجھے یاد کرو گے اور میں اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، مشرکین مخالف تھے، انہوں نے مخالفت نہیں چھوڑی، حبشہ پہنچ گئے، یہ ہمارے لوگ ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ وہاں پہ تقریر کی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شاہ حبشہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، یہاں پہ یہ کھڑے ہیں، اپنے تحائف لیے ہوئے، انہوں نے بڑے بڑے تحائف ہیں، بادشاہ کی خدمت میں رکھے ہیں، وزیروں مشیروں کی خدمت میں رکھے ہوئے ہیں، یہ بس کچھ لوگ آپ کے ہاں آ گئے ہیں، آپ کا اور ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے تو آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، اپنے دین سے پھرے ہوئے ہیں، بس آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ شاہ حبشہ نے کہا میں ان کی بات سن لوں گا پھر تمہیں بتا دیتا ہوں میرا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں اولیاء اللہ کی گفتگو ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی ہے وہاں پر، اس تقریر کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے نجاشی بیٹھا ہوا ہے، ادھر صحابہ کرام تھوڑے سے لوگ ہیں
اور یہاں پہ ان کی رعایا ہے، اور یہ لوگ کھڑے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں۔ بڑے زبان کے اوپر عبور رکھنے والے دو لوگ ہیں، بڑے چاپلوس ہیں، اور بات کے اندر بڑی گرفت ہے۔ یہ آئے ہیں ان لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ انہوں نے ذکر کیا، نیچے بیٹھے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں تھے تو وہاں پہ فکان الذی کلمہ جعفر بن ابی طالب فقال له ایھا الملک، اس وقت گفتگو کی ان سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، آپ ان کی گفتگو سن لیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، سرٹیفکیٹ آ گیا، جعفر کو 2 پر مل گئے، جنت کے اندر اڑتے ہیں، تیار ہیں، اب آپ ان کی گفتگو سن لیں۔ اپنے معاشرے کے اوپر بھی نظر رکھیں، اپنے آپ کا بھی احتساب کریں، کیونکہ احتساب کا تعلق تقوی سے جڑا ہوا ہے۔ احتساب کون لوگ کرتے ہیں؟ جنہیں ڈر ہے، خدشہ ہے، کہیں کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کوئی غلط اقدامات تو نہیں ہو گئے، اور اگر ہو گئے آنکھ کھلیے معافی مانگ لیتے ہیں، معافی کا دروازہ کھلا ہے، یہ احتساب۔ آپ احتساب کرتے رہیں، اپنا دعویٰ ایمان دیکھتے رہیں، فیصلہ صرف اتنا کریں کہ آپ کا دور کون سا دور چل رہا ہے اس وقت، کہ وہ دور ایمان ہے کہ دور جاہلیت ہے، بس اتنا فیصلہ آپ کو کرنا۔ ابھی آپ کا دور ایمان والا ہے یا دور جاہلیت والا ہے؟ وہ دونوں دور ذکر کیے جعفر بن ابی طالب نے تقریر کے اندر۔ فکان الذی، پس تھے ان میں جنہوں نے کلام کیا، کلمہ جعفر بن ابی طالب فقال له ایھا الملک، وہ کہنے لگے اے بادشاہ، کنا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہل قوم تھے، کنا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہل قوم تھے، نعبد اصنام، ہم بتوں کو پوجتے تھے۔ ابھی دیکھ لیں ہمارے کتنے بت ہیں، ان کے بت تو نظر آ رہے ہیں نا، ہمارے نظر نہیں آ رہے، جن کو ہم پوج رہے ہیں نا، ہمارے بت نظر نہیں آ رہے۔ ہمارا بت قوم ہے، قبیلہ، برادری، رشتہ دار، ہمارا بت ہے پیر اور مولوی، ہمارا بت ہے یہ ہماری خواہش نفس۔ ذرا تھوڑا سا وسعت کے اندر چلے جائیں، نوٹ کریں، نظر رکھیں، ابھی ہمارا دور کون سا دور چل رہا ہے، دور جاہلیت ہے یا دور ایمان ہے؟ کہنے لگے ایھا الملک، اے بادشاہ، کنا قوما اہل جاہلیہ، ہمارا دور جاہلیت کا تھا، ہم جاہل قوم تھے، نعبد اصنام، ہم بتوں کو پوجتے تھے، وناکل المیتۃ، ہم مردار کھاتے تھے، وناتی الفواحش، ہم برائی کے کام کرتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، ونقض الارحام، ہم رشتہ داریوں کو توڑ دیا کرتے تھے، وہ رشتے جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اسے ہم توڑ دیتے تھے، ونسی الجوار، ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَ الضَّعِيفِ، ہم میں جو طاقتور تھا وہ ہمارے ہر ضعیف کو کھا جایا کرتا تھا، غالب تھا اس کے اوپر، جس طرح چاہتا وہ ٹوٹ جاتا اس کے اوپر، جو حکم چاہتا وہ چلا لیتا اس کے اوپر۔ یَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَ الضَّعِيفِ، ہمارا ہر طاقتور ہمارے ضعیف کو کھا جاتا، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم بس اسی کے اوپر ہی زندگی گزار رہے تھے، حتیٰ بعث اللہ الینا رسولا منا، حتیٰ کہ ایک رسول اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث کیا، نعرف، ہم اس کے حسب اور نسب سے واقف ہیں، وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ہم اس کی صداقت سے بھی واقف ہیں، ہم اس کی امانت سے بھی واقف ہیں، ہم اس کی عفت اور پاکیزگی سے بھی واقف ہیں۔ فدعانا الی اللہ، اس نے ہمیں پکارا اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے راستے کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، دعوت اللہ اس نے کی، فدعانا الی اللہ، اس نے بلایا ہمیں اللہ کی طرف، لنوحدہ ونعبدہ، ہم عبادت کریں صرف ایک رب کی، ہمارا کوئی دوسرا معبود نہ ہو، کوئی ہمارا شریعت ساز نہ ہو، کوئی ہم کسی کو معبود نہ سمجھتے ہوں، اللہ حلال کہہ دے حلال ہے، اللہ حرام کہہ دے حرام ہے، اللہ نے جو شریعت سازی کی ہے کوئی شریعت ساز دوسرا نہیں ہے، اس نے کہا لنوحدہ ونعبدہ، ایک معبود کی عبادت کرو، ونخلا ما کنا نعبد، اور چھوڑ دو ان معبودوں کو، نحن وآباؤنا، جس کو ہم پوج رہے ہیں یا ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، اللہ کے سوا، من الحجارتی واوثان، یہ بت پتھر کے اور لکڑی کے پتھر کے بت جو ہم نے بنا رکھے تھے،
اس نے ہمیں یہ کہا کہ یہ بتوں کی دوسروں کی جو ہے وہ نخلاؤ، اسی سے لفظ خلا نکلا ہے، چھوڑنا، علیحدگی، ان سے بیزاری، دوری. وَنَخْلَعُ اس نے منع کیا کہ کہا وَنَخْلَعْ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ آبَاؤُنَا مِن دُونِ حِجَارَةٍ أَوْ أَوْثَانٍ، اور جو ہم نے بت بنا رکھے تھے، پتھروں کے معبود تھے جسے پوجتے تھے ہم اور ہمارے باپ دادا، اس نبی نے ہمیں یہ کہا کہ اسے چھوڑ دو. اب ان کی تقریر جاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں وَأَمَرْنَا اس نے ہمیں حکم دیا بِصِدْقِ الْحَدِيث کہ ہم بات کہیں سچی بات. ہمیں کہیں بھی بلایا جائے، مجلس میں بلایا جائے، شورا میں بلایا جائے، کسی جگہ پہ بھی بلایا جائے، بات کہیں سچی سیدھی کھری بات. وَأَمَرْنَا بِالصِّدْقِ الْحَدِيثِ اس نے ہمیں حکم دیا سچ بولنے کا، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ امانتوں کو ادا کرنے کا، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ اس نے ہمیں منع کیا برائی اور بے حیائی کے کاموں سے، وَصِلَةِ الرَّحْمِ اس نے ہمیں حکم دیا صلہ رحمی کرنے کا، وَحُسْنِ الْجِوَارِ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدَّمِ اس نے ہمیں منع کیا حرام کاموں سے، قتل و غارت سے، خون ریزی کرنے سے، وَقَوْلِ الزُّورِ جھوٹ بولنے سے اس نے ہمیں منع کیا، یتیموں کے مال کھانے سے اس نے ہمیں روک دیا. یہ اس نبی کی دعوت کو بیان کر رہے ہیں. وَقَذْفِ الْمُحْسِنَاتِ اور یہ کہ ہم پاک دامنہ کے اوپر بہتان لگائیں اس نے ہمیں منع کر دیا. وَأَمَرْنَا اب دوسری بات ذکر آ رہا ہے، وَأَمَرْنَا اس نے ہمیں حکم دیا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی، اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شیء ایک کو بھی کسی ذرے کو بھی اس کے ساتھ ہم شریک نہ کریں. وَأَمَرْنَا اس نے ہمیں حکم دیا بِالصَّلَاةِ صلاۃ کا، وَالزَّکَاۃ اور زکوٰۃ کا، وَالصِّيَامِ اور روزوں کا. اس نے ہمیں حکم دیا، یہ اس کی دعوت تھی. قال اس نے ہمیں یہ کہا فعدد علیہ امور الاسلام یہی اسلام کے امور ہیں، فصدقناہ ہم نے اس کی تصدیق کر دی، ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا. فلم نشرک بہ شیئا اب ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے. ابھی وہ پہلے تھا دور جاہلیت، ابھی آ گیا نبی کی دعوت، اب حال آ رہا ہے اب ہمارا دور ایمان کیسا ہے. فلم نشرک بہ شیئا ہم بس اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتے، معبود اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. وحرمنا ما حرم علینا ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر حرام کی گئی ہے ہم حرام مانتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر حرام کی گئی ہے اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اسے حرام مانتے ہیں. وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا جو چیز ہمارے اوپر حلال کی گئی ہے اب ہم اسے حلال مانتے ہیں. فَعَدَدَ عَلَيْنَا پس یہ جو ہماری قوم ہے، فَعَدَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّبُنَا وَفَتَنُّونَا عَنْ دِينِنَا پس یہ جو ہماری قوم ہے ہمارے اس طریقے کار کو دیکھ کر ہماری مخالف ہو گئی، ہمارے راستے کے اندر روڑے انہوں نے اٹکانا شروع کر دیے، ہمیں عذاب میں یعنی ہمیں عذاب میں مبتلا کیا، کبھی گھسیٹ رہے ہیں، کبھی مار رہے ہیں، کبھی کوڑے مار رہے ہیں اور کبھی طرح طرح کی مصیبتیں، کبھی گلے کے اندر پھندا ڈال دیا انہوں نے. تو یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے ہمیں دور کرنا چاہا، ہمیں چھوڑنے پر مجبور کیا عن دیننا جس دین کے اوپر ہم ہیں، اور یہ چاہتے ہیں دوبارہ اسی دین کی طرف پلٹ جاؤ، یہ چاہتے ہیں دوبارہ اسی کاموں کی طرف آ جاؤ، دوبارہ انہیں معبود سمجھ لو، کسی اور کو بھی شریعت ساز سمجھ لو، کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لو. یہ لوگ ہمیں اب اس بات کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں. فلما قہرنا وظلمنا وشقوا علینا مشکلات انہوں نے ہمارے اوپر کھڑی کر دی، ہم پر حد سے زیادہ انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. وحالوا بیننا وبین دیننا یہ حال رکاوٹ بن گئے ہمارے اور ہمارے دین کے مقابلے میں، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان یہ حال بیننا یہ رکاوٹ بن گئے، آڑ بن گئے. ہم نے ہجرت کی، آپ کے شہر کے اندر ہم آ گئے، بادشاہ سے خطاب ہو رہا ہے، بادشاہ کے شہر کے اندر ہم آ گئے، ہم نے آپ کے پڑوس کو اختیار کر لیا، آپ کے قریب میں رہنے لگے. وراغبنا فی جوارک ورجونا پس جب آپ نے ہمیں بلایا تو ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا، آپ کے پاس ہم آ گئے. جب آپ نے بلایا اپنا مدعا پیش کرو، ہم آ گئے آپ کے پاس. اللہ نظلم عندک ایھا الملک اے بادشاہ ابھی ہمیں آپ سے امید یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم
نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ہجرت کی اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ وہاں چلے جاؤ, وہاں تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہمارا دور جاہلیت تھا. ہم نے نبی کی دعوت کو سنا, نبی نے کیا کرنے کا حکم دیا, کس چیز سے ہمیں روکا. اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہ تینوں ادوار آپ کے سامنے آ گئے. ابھی آپ دیکھیں کہ جس چیز کو ایمان سے پہلے حلال سمجھتے تھے ابھی بھی حلال سمجھ رہے ہیں کہ حرام ہو گیا. جس چیز کو اللہ نے منع کیا تھا پہلے وہ کام کر رہے تھے, ایمان کے بعد بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو دور جاہلیت ہے کہ دور ایمان ہے؟ دور جاہلیت چل رہا ہے کہ ایمان کے بعد, دعوے کے بعد بھی دور جاہلیت ہے. یہ کوئی دعویٰ ایمان کے بعد کوئی نکھار آیا ہے, کوئی تبدیلی آئی ہے, کوئی اس کے اندر ہمیں پتہ تو چلے نا. پچھلی زندگی الگ تھی, اب یہ ایمان لے کر آئے ہیں تو اب زندگی الگ ہے. پہلے جا رہے تھے مشرکوں کے خاندان کے اندر, ابھی بھی جا رہے ہیں مشرکوں کے خاندان میں. خاندان میں مراد ان کی میت کے اندر. پہلے جا رہے تھے ہندوؤں کی رسومات ہو رہی تھی, اپٹن مہندی مائی ہو رہا تھا, ڈول ڈھماکے ہو رہے تھے, فوٹوگرافی ہو رہی تھی. پہلے وہاں بھی جاتے تھے دعویٰ ایمان سے پہلے. اب ایمان قبول کر لیا, ابھی بھی جا رہے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن اہل ایمان جو اصل اولیاء اللہ ہیں ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. آج ہمارے اوپر تو کوئی مشکلات نہیں آ رہی, کوئی تکالیف نہیں آ رہی, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تکالیفیں مانگیں, بچنا چاہیے تکالیف سے, نجات کی دعائیں کرنی چاہیے. آزمائشوں سے اللہ ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے. اتنی مدت سے دعویٰ ایمان کیا, اسے چھپایا ہوا ہے تو تکلیف کیسے آئے گی؟ ہم نے تو گول مول مسئلہ پیش کیا. کبھی رشتہ داروں کے پاس ہم گئے اور انہیں ہم نے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم بیزار ہیں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم نے اللہ کے سوا پکارا ہے, اللہ کے سوا معبود بنایا ہے, اللہ کے سوا ان کی تم نظر و نیاز کرتے ہو, حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں طلب کرتے ہو. بیزار ہیں ہم تم سے بھی اور تمہارے اس عقیدے سے بھی. کبھی کہو اسے تو اللہ نے اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا, فرمایا ایمان والوں کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں, یہاں اولیاء اللہ کا میں ذکر کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, خلیل اللہ ہیں. فرق ہے اس کے اندر تھوڑا. دوست ہیں اللہ کے لیکن خلیل ہیں. دوست بہت سارے ہو سکتے ہیں, بہت سارے دوست ہو سکتے ہیں, خلیل ایک سے زیادہ نہیں ہوتا. خلیل ایک ہوتا ہے بس, جو بہت زیادہ قریبی ہوتا ہے, بہت زیادہ قریبی ہوتا ہے, وہ ایک خلیل ہے. خلیل ایک سے زیادہ نہیں ہوتے. اور اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے. کس وجہ سے؟ اطاعت کرتے تھے. حکم آتا تھا شکر گزاری کر لیتے تھے, فوراً اطاعت کرتے تھے. حکم آیا اطاعت کی, بچہ چھوڑ دو جی چھوڑ دیا, اولاد کو بیابان میں چھوڑ دیا, انہیں ذرا لٹا دو پیشانی کے بل, لٹا دیا. آگ میں کودنے کا فیصلہ ہو گیا, کر دیا. باپ کو چھوڑ دیا, قوم کو چھوڑ دیا, کیا چیز بات چھوڑی؟ جو حکم آ رہے ہیں مانتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہی اطاعت ہے. اطاعت کی وجہ سے, سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے, اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں, قوم کی طرف سے تو آزمائشیں آئی ہیں, خود اللہ نے بھی ان کو الگ سے آزمایا. یہ بچے کو لٹانا قوم کی طرف سے آزمائش نہیں تھی, اللہ کی طرف سے تھی. قوم نے ان کو مصیبت میں, کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہوا تھا. اللہ کے پاس سے ایک آزمائش تھی, اللہ ان کا درجات کو بلند کر دیا. نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا. اطاعت ہو رہی ہے, ہر موقع کے اوپر اطاعت ہے. تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ ابھی دعویٰ ایمان کے بعد اطاعت کی کیا کیفیت ہے. کیا واقعی اطاعت ہے یا نکل گئی اطاعت؟ اگر اطاعت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر تو ضروری ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کو مان. ایمان کے تقاضوں کے اندر یہ بات تھی. اطاعت کا مشورہ نہیں دیا تھا, ایمان اطاعت کر لو تو یہ اچھی بات ہے, نہ کرو تو کوئی بات نہیں جی آپ کی مرضی ہے. نہیں, مشورہ نہیں تھا, اطاعت کا حکم دیا گیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اپنے امیر کی اطاعت کرو گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے, اور جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ 2-3 اطاعتیں نہیں ہیں, اطاعت ایک ہی ہے, وہی متصل ہے, اسی کی تفصیلات ہیں.
لیکن یہاں تو امیر کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، اطاعت کیسے ہوگی؟ امیر کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، بال کی کھال نکال کے امیر کو دیوار سے لٹکا دیتے ہیں، بس یہ امیر ہے نا، بس صفیں سیدھی کرے گا، یہ امیر ہے تو بس پنکھے ہی چیک کراتا رہے گا، یہ بلب چیک کرائے گا، اس کے کام ہے۔ ارے یہ حکم دے گا، اس کی بات مانو گے؟ یہ حکم دے گا، یہ اپنی طرف سے امیر نہیں بنائے۔ جس جماعت کے دعوے دار ہو، جو تمہاری جماعت ہے، جس نظم کے تمہیں پابند بنایا گیا، اسی کا بنایا ہوا یہ امیر ہے۔ ہاتھ دو بیٹھو گے، ہاتھ اگر اس کی اطاعت سے نکلو گے۔ فرمایا امیر کی اطاعت سے ایک بالش جو دور رہا، کون سی موت مرے گا؟ جاہلیت کی دور، وہی موت جو پہلے بتوں کی عبادت والی موت تھی، وہی موت جو پہلے اللہ کے حرام کو حلال کہنے والی موت تھی، وہی موت جو پہلے اللہ کے علاوہ اور پکارے لگانے والی موت تھی، وہی موت مرے گا جو امیر کی اطاعت کے خلاف جائے گا۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا فیما احبا و کری، تمہیں امیر پسند ہے یا نہیں پسند، اطاعت کرو گے، اطاعت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اطاعت کی وجہ سے، اتنی زیادہ اللہ کہتا ہے میں حکم کرتا تھا، وہ شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اللہ ان کے اوپر نعمتیں کرتا، وہ شکر بجا لاتے، اللہ آزمائش ان کے اوپر ڈالتا، اسے وہ پورا کر لیتے تھے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے کہا کہ مسلم ہو جا، نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب العالمین کا مسلم۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، دیکھیں ایک نظم میں پرویا گیا ہے، ایک نظم کے اندر یہاں ہر شخص جو ذمہ دار ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر ذمہ دار ہے، پوچھا جائے گا۔ جب آپ کو ذمہ دار بنایا گیا، بڑا آپ کو گھر کا بنایا گیا، اور آپ کی اطاعت کو کوئی آپ کی رعایا اطاعت نہ سمجھے، تو آپ یہ دعویٰ تو کریں گے نا، جی مجھے بڑا بنایا، ان کو پابند تو کریں میرا، یہ میری سنتے ہی نہیں ہے، میں جو اللہ کو جواب دے ہوں، میں جو آگے جواب دوں گا، انہیں تو پابند کریں کہ یہ میری اطاعت کریں۔ یہ جو تباہی کے گھاٹ اترتے جا رہے ہیں، سو جواب دے تو میں ہوں، انہیں تو پابند کرنے کے لیے کوئی ترغیبات دیں، کوئی احکامات انہیں سنائیں، کوئی تعلیمات انہیں سنائیں، یہ ایسے ہی کھلے ہوئے گھومتے رہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نہیں۔ فرمایا فیما احبا و کری، امیر تمہیں پسند ہے یا نہیں پسند، اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنو گے، اچھے پہلو سے اس کی اطاعت کرو گے۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلْ، اگر ہو اس میں علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبہ، تم میں امیر بنایا گیا، بے شک وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حبشی غلام پسند نہیں تھے عرب کے اندر، وہ نوکر رکھا کرتے تھے، انہیں ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کیا کرتے تھے، انہیں تو یہ بتایا جاتا تھا اگر یہ حبشی غلام تمہارا امیر بن جائے تو اس کی اطاعت کرو گے، بڑا سخت تھا ان کے لیے، دور جاہلیت سے آئے تھے، وہاں تو بڑی سرداری تھی، وہاں تو ساتھ کھڑے ہونا پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو اب ان کی اطاعت کریں گے۔ یہ چیز جب آڑے آئی، کئی لوگوں نے اسی وجہ سے ایمان ہی قبول نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ دین سیکھنا پڑے گا، ان کے ساتھ ہی پلیٹ میں کھانا پڑے گا، نہیں نہیں، ان کے ساتھ دعوت سیکھنی بھی نہیں ہے، سننی بھی نہیں ہے، آپ الگ سے ہماری قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی محفل بنائیں، وہاں آپ کی دعوت سنیں گے، وہاں بیٹھ جائیں، الگ سے بٹھائیں، الگ سے ہماری حیثیت ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ سارے بت اسلام نے توڑ دی۔ ایک غلام، حبشی غلام، علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبہ، اس کا سر منکے جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں پہ کیا تھا؟ بڑے سر والے سردار ہیں، ان کے جسم، یہ سر، یہ سر، یہ بڑے سائز کے سر، وہ اسے پسند کرتے تھے، بڑے سائز کا سر والا بچہ ہو تو اس کو سردار کا بچہ سمجھتے تھے۔ فرمایا رأسہ زبیبہ، ایک منکے جتنا ہی سر کیوں نہ ہو اس کا، اس کی تم اطاعت کرو گے، اس کی حیثیت ہے اور اس کو پابند، اس کی اطاعت کو اوپر تمہیں پابند کیا گیا، نجات اسی کے اندر ہے۔ فرمایا فضارب ظہرک واخذ مالک، اگر یہ امیر تمہاری پیٹھ پہ کوڑے برسا دے، واخذ مالک، تمہارا مال ضبط کر لے، کیا کرو گے؟ آواز اٹھاؤ گے، کیا کرو گے؟ شریعت کیا کہتی ہے، کیا کرو گے؟ فضارب ظہرک، امیر تمہیں یہاں صفوں میں کھڑا کر دے، تم فضارب ظہرک، تمہاری پیٹھ کے اوپر یہ کوڑے برسا دے، واخذ مالک، تمہارا مال ضبط کر لے، اس کی بات کو توجہ سے سنو گے اور اطاعت کرو، پابند بنائے۔
پابند بنائے. فرمایا کرہ من امیر شیء، کوئی چیز دیکھو امیر کے اندر جس سے تمہیں کراہت ہے، جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے، پسند نہیں ہے تمہیں، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ انکار کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اس کی بات کو نہیں مانو گے. اس امیر میں کوئی بات ایسی ہے، کرہ من امیر شیء، فرمایا امیر کے اندر کوئی چیز تم دیکھو کہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے، فلیصبر علیہ، اس کے اوپر صبر کرو گے. صبر کرو گے، اطاعت سے باہر نہیں نکل سکتے. حکم دے گا ماننا پڑے گا، جواب پوچھے گا دینا پڑے گا ہر چیز کے اوپر. کیوں؟ تمہیں ایک نظم کے اندر پرویا گیا ہے، نجات اسی کے اندر ہے. فرمایا یہ کفار تمہارے خلاف تمہاری جڑیں اکھاڑنے کے اندر متحد ہیں. الکفر ملت واحد ہے، کفار سارے بے شک آپس میں لڑتے رہے، لیکن جب اسلام دشمنی کی بات آتی ہے یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے ایک دوسرے کا کفر کرتے ہیں، فتاوے لگاتے ہیں، مسجدیں الگ بنائی ہیں، مدرسے انہوں نے الگ بنائے، لیکن جب اسلام دشمنی کی بات آتی ہے الکفر ملت واحد، وہ ایک ملت بن جاتے ہیں. جب تمہارا نجی اختلاف ہوگا، تم ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھو گے، ایک دوسرے کے مخالف انا خیر من کے دعوے کرو گے، میں اس سے بہتر ہوں، میرا دعویٰ صحیح ہے، میری دلیل زیادہ اچھی ہے. اگر اس طرح تمہارے درمیان نسلی، وطنی، ملکی، لسانی کسی قسم کا کوئی اختلاف اور تعصب ہوگا، تمہاری جو صفیں ہیں وہ پھوٹ جائیں گی، دل تمہارے پھٹے ہوں گے، تمہاری ہوا اللہ اکھاڑ دے گا. سورۃ انفال اٹھائی. فرمایا وہ متحد ہیں، اگر تم متحد نہ ہوئے تمہاری ہوا اللہ اکھاڑ دے. فرمایا کرہ من امیر، دیکھو اگر تم امیر میں شیئن، کوئی ایسی چیز، فلیصبر علیہ، جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے تو اس پہ صبر کرو. اگر کوئی چیز امیر میں تم نے دیکھی جو تمہیں ناگوار، حکم نہیں دیتا وہ تمہیں یہ کام کرو، لیکن امیر میں کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے، فلیصبر علیہ، اس پہ صبر کرو گے. لیکن اگر کوئی شخص بھی نکلا، خارجہ، اس نے خروج کیا، آواز باہر اٹھائی، اطاعت سے وہ باہر نکلا، اپنے امیر سے، اپنے حاکم سے، فرمایا شبرن، ایک بالش بھی، فرمایا فماتا، پس وہ جب مرے، علیہ، اسی کے اوپر، الا ماتا میتن جاہلیہ، دعوی ایمان دیوار پہ لٹکا دیا جائے گا، موت جاہلیت کی شمار ہوگی شریعت کے اندر. فرمایا اگر تم دیکھو کہ میرے بعد کسی مسئلے میں تمہارا حق بنتا تھا لیکن امیر نے وہ حق کسی اور کو دے دیا، حق تمہارا بنتا تھا، اس نے انکار کر دیا. قالوا، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا اگر یہ کیفیت ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم دیکھ رہے ہیں حق ہمارا بنتا ہے، دیا کسی اور کو جا رہا ہے، ہمارا حق مارا جا رہا ہے، امیر حق خیانت کر رہا ہے ہمارے ساتھ. بس اگر ایسی کیفیت ہو، اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس بارے میں؟ بس ادا کرو اپنے حقوق اسے، الذی علیکم، جو تمہارے اوپر نگران مقرر کیا گیا ہے، وتساءلون اللہ الذی لکم، بس اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو، اطاعت سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر تمہیں حق نہیں مل رہا تو بس اس کے اوپر صبر کرو، اپنے جو تم نے ان کو حق ادا کرنے ہیں، جو تمہارے اوپر حقوق ہیں وہ ادا کرو، اسے اطاعت سے باہر نہیں نکلو گے، اسے حقوق ادا کرو گے، لیکن جو تمہارا حق ہے وتساءلون اللہ، اس کا سوال اللہ سے کرو گے. یہ شریعت حکم دے رہی. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا دور کون سا دور ہے؟ اطاعت والا دور ہے یا منچاہی کا دور ہے؟ تکبر اور غرور اور انا والا ہمارا دور چل رہا ہے. انا خیر من کا دور چل رہا ہے، میں بہتر ہوں، انا خیر من، میں بہتر ہوں، میری رائے بہتر ہے، میرا مقام بہتر ہے، میرا نظریہ بہتر ہے اور میری تجویز بہتر ہے. یہ آپ کیسے رد کر سکتے؟ اگر رد کیا تو اطاعت سے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. بس کیا ہوگا؟ فمات علیہ، پس اگر اسی کیفیت میں اور اسی حال میں اسے موت آ گئی، الا مات میتن جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی ہوگی. فرمایا من فرق الجماعت، پس جو شخص جماعت سے علیحدگی چاہے، فرمایا مات میتن جاہلیہ، اور اسی علیحدگی کے اوپر وہ مر گیا، فرمایا اس کی موت جاہلیت کی ہوگی. ومن نقص العہد، جس نے عہد اپنا توڑ دیا،
عہد کیا تھا؟ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ کہیں گے، یہ نص صریح تھی، عبارت قرآن میں متن میں موجود تھی، لیکن یہ منکم تو مان رہا تھا، ہے ہمارے عقیدے کا، ہے ہمارے نظریے کا، ہے ہمارے طریقے کا، ہے ہمارے راستے کا، لیکن اطاعت نہیں کریں گے۔ منکم مانتا تھا، منکم کے اوپر کوئی سوال نہیں تھا، ایمان عقیدے کے اوپر کوئی اشکال نہیں تھا، لیکن اطاعت سے انکار تھا۔ جب منکم مان رہے ہو، امیر بنایا گیا ہے، تو منکم کا انکار کر دو، یہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے، یا تو اس کا انکار کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارے پاس کوئی سبیل نہیں ہے اس کے حکموں کا انکار کرنے کی۔ من فارق الجماعت، جو جماعت سے علیحدگی چاہے، مات میتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ومن نقص العہد، جو اپنا عہد توڑ دے، ومات نقص للعہد، اور اسی ٹوٹے ہوئے عہد کے اوپر اس کی موت آ گئی، جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آئے گا، لا حجت لہ، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ کیا پیش کرے گا؟ پیش کرو، ایمان کی زندگی ہے، پیش کرو۔ جاہلیت کی موت تو لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، لا حجت لہ، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے اس چیز کو دیکھیں، پیغمبر کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظهم عزا، کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں کے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ کفر کی صفتیں ان کی، انکار کی صفتیں ان کی، انکار نہیں ماننا، سمعنا وعصینا کی ان کی صفتیں، تو ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ شیاطین کو ان کے اوپر مسلط کر رکھا ہے، وہ انہیں برائی کے اوپر اکساتے رہتے ہیں، فتنہ فساد اور جھگڑے کے اوپر اسے بلاتے رہتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، جلدی نہ کیجیے ان کے مسئلے میں۔ فرمایا انما نعد لہم عدا، ان کی گنتی کے دن ہم نے شمار کر رکھے۔ فرمایا عذاب کے لیے، پکڑ کے لیے، گرفت کے لیے، ان کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے جلدی نہ کریں، ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ گنتی کے دن شمار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ آپ انہیں پابند بنائیں، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، پس اگر تم منہ پھیرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں سے محبت کرنے والا نہیں۔ دیکھیں قرآن بیان کرتا ہے، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، پس آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے، پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، کسی قوم کے اندر بھی، فرمایا فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر کے دکھائے تھے۔ صحیح کہہ رہے، صحیح جا رہے ہو، صحیح راستہ ہے، امیر ہے ہٹاؤ اس کو یہاں سے، یہ راستہ ہے، نہیں مانیں گے ہم اسے۔ پس شیطان نے انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا بنا رہے تھے، یہی مزین ہو گیا تھا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا بنا رہے تھے، یہی اعمال ان کے مزین ہو گئے تھے، اچھے لگتے تھے انہیں۔ فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، وہ شیطان جس نے پچھلی امتوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے تھے، آج بھی ان کا دوست بنا ہوا ہے، آج بھی ان کا دوست بنا ہوا ہے، گہرا دوست ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بڑا دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کتنی قوموں نے انکار کیا اپنے اپنے پیغمبروں کا۔ قوم عاد آئی، قوم سمود، قوم نوح کا پہلے ذکر ہوا، قوم صالح کا ذکر ہوا، قوم شعیب کا ذکر ہوا، کتنی قوموں کا ذکر اللہ نے کیا۔ فرمایا پیغمبر کا انکار کرتے تھے، جادوگر کہتے تھے، جادو زدہ کہتے تھے، ان کو طعن و تشنیع کرتے تھے، انہوں نے سنسار کرنے کی دھمکیاں دی تھی، انہیں مجنون کہتے تھے، انہیں نحوست والا کہتے تھے، اور اپنے اس کاموں کے اندر وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، ہم صحیح جا رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پس شیطان نے انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے تھے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، پس جو کوئی رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے، بس رحمان کا ذکر ہو رہا ہو، آیات بینات سنائی جا رہی ہوں، انہیں بتایا جا رہا ہو، انہیں تعلیمات واضح طور پہ سکھائی جا رہی ہوں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت بیان کی جا رہی ہو، ان کے احکامات پابند بنایا جا رہا ہو،
فرمایا وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرحمن، پس جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے، فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَیطَانًا، ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، پس وہ اس کا گہرا دوست بن جاتا ہے۔ یہ بہت دور کی کہانی پہنچ گئی ہے، تھوڑا سا غور کریں، سوچیں، تھوڑا ذہنوں کو ہلکا کریں۔ فرمایا رحمان کے ذکر سے منہ پھیرا، مخالفت کی، شیطان ایک اللہ نے مسلط کر دیا، پوری شیطانیت دوستی کے رنگ میں نکالے گا، پوری شیطانیت دوست بن کے شیطان بنے گا، یہ مورچے کا ساتھی اندر سے کاٹے گا۔ فرمایا ایسا شیطان ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، ہے شیطان لیکن ہے دوست، ہے شیطان لیکن ہے دوست اس کا۔ فرمایا ہر جگہ پر، ہر موقع کے اوپر اللہ کے راستے سے روکتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہی سمجھتا رہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، اور میں روک رہا ہے اسے ہدایت سے، اور یہ شخص اتنا آنکھیں بند کیا ہے، اتنا آنکھیں بند کیا ہے رحمان کے ذکر سے غفلت کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا ہم نے اس کے اوپر شیطان جو مسلط کیا، اسے باوجود اس کے کہ وہ اسے روک رہے ہیں اللہ کی راہ سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اسے اللہ کی راہ سے روکتا ہے، وہ یہی گمان کرتا رہتا ہے کہ میں حق راستے پر ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں، میں نے دعویٰ ایمان کیا ہوا ہے، میں مسجد توحید میں آ کے نماز ادا کرنے والا ہوں، میں تو جمعہ یہیں پڑھنے والا ہوں، میرا تو یہاں پہ پرچی کٹتی ہے۔ لیکن کیا ہوا، شیطان انہیں ان کے اعمال کو مزین، وہ دعویٰ ایمان بھی مزین ہو گیا، اعمال تو جو مزین ہوئے، اعمال کی فہرست میں سب سے پہلا نمبر دعویٰ ایمان کا ہے، آمین باللہ کا ایمان، وہ دعویٰ ایمان بھی ان کا مزین ہو گیا۔ فرمایا وعاد و سمود، دیکھو تمہارے سامنے قوم عاد کا تذکرہ ہوتا ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہوتا ہے، وقد تبین لکم من مساکنہم، فرمایا تم ان کے رہنے کی جگہوں کو بھی جانتے ہو، یہ بستیاں کہاں بسا کرتی تھی، ان کے رہنے کی جگہ بھی تم جانتے ہو۔ قوم عاد کہاں تھی؟ عرب سے دور نہیں تھی۔ قوم سمود کہاں تھی؟ عرب سے دور نہیں تھی۔ عرب والے ان کے رہنے کی جگہوں کو بھی جانتے تھے۔ فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پس شیطان نے ان کے اعمال بھی انہیں مزین کر کے دکھائے، انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا۔ فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، غور کریں اس کے اوپر، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ تھے وہ بڑے عقل سمجھ اور بصارت رکھنے والے۔ قوم عاد آتی تھی، قوم سمود آتی تھی، جب ان کا ذکر آتا تھا ایسے ایسے ڈائیلاگ مارتے تھے، یہ کون ہے ہمارے سے زیادہ قوت میں، ایسے ایسے ڈائیلاگ مار، بتاؤ کون ہے ہمارے مقابلے کا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فرمایا نام و نشان مٹا دیا ان کا ہم نے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، پس شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے تھے، راہ سے روک دیا تھا، اللہ کی راہ سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، دنیا کے مسئلے میں بڑا دماغ چلتا تھا ان کا، یہاں سے نفع ہونا ہے، یہاں نقصان ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہاں خاندان ہے، یہاں خاندان نہیں ہے، یہاں ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے فائدہ ہے، اس زمین میں فائدہ ہے، اس میں نہیں ہے، اس کاروبار میں فائدہ ہے، اس میں نہیں ہے، دنیا میں بڑا دماغ چلتا تھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑا سوجھ بوجھ والے تھے۔ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ساری سوجھ بوجھ ختم ہو گئی جب شیطان نے اعمال مزین کیے نا، اب اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے۔ عقل پہ جب پردہ پڑ جائے تو اعمال، یہ جو مشرکانہ فعل ہیں، یہی توحید بن جاتی ہے، شرک توحید کے اندر بدل جاتی ہے، بدعات سنت کا رنگ لے لیتی ہے۔ یہی سنت ہے جی، یہی طریقہ ہے جی، ہمیں اسی کا حکم ہے جی، ایسے ہوتا ہے۔ فرمایا قوم سبا کے بارے میں، ان کو، قوم سبا کو بھی ان کے اعمال شیطان نے مزین کر کے دکھائے تھے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، حدود کہتا ہے میں نے دیکھا اس قوم کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، کس کا؟ سورج کا، من دون اللہ، سورج کو پوج رہے ہیں، سورج کا سجدہ کر رہے ہیں۔ حال دیکھیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پس شیطان نے اس سورج کا سجدہ ان کے لیے مزین کیا ہوا ہے،
یہ اچھا کام کر رہے ہو، صحیح جا رہے ہو، صحیح جا رہے ہو، انہیں راستے سے انہیں روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اب ہدایت لاتے ہی نہیں، اب ہدایت کو اختیار کرتے نہیں. کیوں؟ کیسے کریں ہدایت کو؟ جب ایک شخص یہی سمجھ رہا ہو کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، جب ایک شخص اسی راستے کو صحیح سمجھ رہا ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں جی ہم صحیح کر رہے ہیں، آپ ہمیں کس چیز کا پابند بنا رہے ہیں، آپ ہمیں کون سے طریقے کو پڑھا رہے ہیں، کون سی تعلیم اور تربیت ہمیں دے رہے ہیں، جدھر ہم چل رہے ہیں یہ صحیح ہے. ہم نے بھی قرآن پڑھ رکھا ہے جی، ہم نے بھی مدرسے میں کتابیں پڑھ رکھی ہیں، ہم نے بھی درس نظامی پڑھ رکھا ہے، ہم نے بھی مفتی کا کورس کر رکھا ہے، ہم نے بھی پتہ ہے ہمیں یہ کون سی کتب اور کون سے اصول پڑھائے جاتے ہیں، کہاں کون سا اصول لگتا ہے کہاں نہیں لگتا. زیادہ نہ پڑھائیں ہمیں، یہ نہیں ہوتی باتیں، یہ ہوتی ہیں. مدرسے میں ہم نے داڑھی سفید کی، تم کون ہوتے ہو ہمیں پڑھانے والے، یہ ہوتا ہے. کتابیں لکھ لکھ کے بازار ہم نے بھر دیے، آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں حروف تہجی، نہیں، یہ ہوتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے انہیں شیطان نے اعمال مزین کر کے دکھائے، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ سورج کا سجدہ ان کے لیے اعمال مزین ہو گیا. فرمایا انہیں راستے سے روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، جب ہدایت والا سمجھتے تھے تو اب ہدایت نہیں لاتے تھے، جہاں چل رہے ہیں یہی صحیح ہے. انہیں حکم دے، رسول اللہ کا حکم بیان کریں. فرمایا مونچھوں کو کتروا دو، داڑھی کو بڑھا دو. مشورہ نہیں دیا تھا، مشورہ دیا تھا. آپ میں سے کوئی بندہ اس کو مشورہ سمجھتا ہے ہاتھ اٹھا لے. رسول اللہ نے مشورہ دیا تھا کہ اگر مونچھوں کو کتروا لو گے، داڑھی کو بڑھا لو گے ثواب ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مشورہ دیا تھا؟ مشورہ نہیں تھا، حکم دیا تھا. حکم کے بعد اگر کوئی اپنا اختیار سمجھے تو بتائیے کیا کیفیت ہے اس کی؟ کون سا دور ہے؟ دور جاہلیت اس کا چل رہا ہے. دعویٰ ایمان کا ہے لیکن دور کون سا ہے؟ دور جاہلیت ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر دین داخل ہی نہیں ہوا، باہر تقریریں ہو رہی ہیں، باہر سارا کچھ سنبھال رکھا ہے، مسجد کے کام دیکھ رہے ہیں، بچے لاپرواہ ہیں، بچوں کی ظاہری کیفیت کوئی نہیں ہے، بچوں کا وضع قطع سنت کے مطابق نہیں ہے، ایمان عقیدہ اطاعت کا مسئلہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. گھر کے اندر دین داخل نہیں ہوا، یہ ناجائز لاڈ ہو رہا ہے، پیار ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ. جی ابھی چھوٹے ہیں، کر لیں گے، آہستہ آہستہ سمجھائیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ آہستہ آہستہ ان کو بتائیں گے، ابھی سے ان کو پابند کریں گے، یہ بغاوت کریں گے، باغی ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں کہاں کی حکمتیں. انہیں پابند بنایا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا، مشورہ نہیں دیا گیا تھا. جب اتنی باتیں ہو جائیں، ہیلے آ جائیں، تعویلیں آ جائیں تو سمجھنے شیطان نے اعمال مزین کر دکھائیں. پابند بنایا تھا تو پابند بننا تھا، حکم تھا، مشورہ نہیں دیا تھا. آپ دیکھیں مشرکین مکہ کو بھی شیطان نے اعمال مزین کر کے دکھائے. اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے. جب شیطان اعمال مزین کر دے تو حق اور باطل میں پہچان ہی نہیں رہتی. باطل حق بن جاتا ہے اور حق تشدد بن جاتا ہے. یہ تو جی شدت پسندی ہے، یہ تو جی فضول کا زور دینا ہے، یہ تو وقت کا ضیاع ہے، یہ تو فلانی چیز ہے جی، یہ تو اتنا تھوڑی ہوتا ہے، اتنا تھوڑی ہوتا ہے. معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، قوم قبیلے برادری کو بھی دیکھنا ہے. ہم اتنی بڑی بچہ داڑھی رکھ لے، کسی جگہ آفس کے اندر جائے گا، کوئی اس کی جاب ہی نہیں لگے گی. آؤ یہ مسئلہ بھی سنبھالنا ہے. ابھی ہمیں داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کا روزگار بند ہوتا ہے. دیکھ لیں قرآن بیان کرتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. قوم سبا کو شیطان نے اعمال مزین کر کے دکھائے تھے. سورج کا سجدہ کرتے تھے، اللہ کے راہ سے انہیں روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت نہیں لے کر آئے. اسی طرح مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ہوا. بدر کے لیے چڑھائی کا انہوں نے ارادہ کیا، 1300 لوگ باہر نکلے. 1300 لوگ بدر کی چڑھائی کے لیے. مشرکین مکہ کی تعداد 300 لوگ واپس چلے گئے. 1000 لوگوں کا لشکر وہاں پر آ گیا میدان کے اندر. اس میں سراقہ بھی آیا. سراقہ کہنے لگا، سراقہ آیا، ابلیس سراقہ کی شکل کے اندر ان کے سامنے آیا. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ان کے جو اعمال مزین کر کے دکھائے، وہ کہنے لگا لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا. وہاں تھوڑے سے لوگ ہیں، 313 لوگ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں. تمہاری تعداد 1000 کی تعداد ہے اور اونٹوں کی تعداد اتنی ہے کہ گنتی میں آ ہی نہیں رہے ہیں. اور وہاں پہ تلواروں کی باڑ لگی ہوئی.
اور گھوڑے بھی اتنے زیادہ ہیں، 70-80 گھوڑے ان کے پاس ہیں، اونٹوں کی یخنیاں پی رہے ہیں۔ چیزیں دیکھ کے کیا کہنے لگا؟ کالا لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہے۔ یہ جب وہ ابلیس ان شکل کے اندر آیا سراقہ کی، آ کے اسے یہ بات کی، اللہ کہتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کا عمل ہی مزین کر دکھایا۔ سوچا نہیں پیغمبر کے خلاف نکل رہے ہیں، سوچا نہیں کہ کس عذاب کو ہم دعوت دینے لگے ہیں۔ قہر الہی جب ہمارے اوپر ٹوٹ جائے گا تو ہماری نجات کیسے ہو سکے گی، کچھ بھی نہیں سوچا۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے دکھایا، اور وہ کہنے لگا کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، دوست ہوں، تمہارا جگری دوست ہوں، ساتھ نبھانے والا ہوں۔ فرمایا جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، یہ الٹے پیروں بھاگ گئے۔ اعمال مزین کر کے دکھائے تھے، لڑوایا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر راہ حق کا جو منکر ہے، ہر وہ شخص جو راہ حق کا منکر ہے، ہر منکر کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو قرآن کی سیر کرائی، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، فرمایا شیطان نے اعمال ان کے مزین کیے تھے۔ آج خیال کرنا دعویٰ ایمان مزین نہ ہو جائے، قوم سبا کے اعمال مزین کیے تھے، مشرکین مکہ کے کیے تھے۔ اب فرمایا کہ ہر راہ کا جو منکر ہے، راہ حق کا منکر ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے، دعوت حق کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے اندر ہیلے نکالتا ہے، بہانے نکالتا ہے، اور اس کے اندر تعویلیں کرتا ہے، تو فرمایا ہر اس شخص کے اعمال مزین ہو جائیں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، جواب دہی کا جنہیں احساس نہیں ہے، فرمایا زین لہم اعمالہم، ان کے اعمال مزین ہو جائیں گے، فہم یہمہون، بس وہ اسی کے اندر ہی الجھے رہے ہیں، بس یہی صحیح ہے، اسی کو جائز کرنے کے چکروں میں لگے رہو، اسی کو حلال اور کرنے کے چکروں میں، بس اسی کو جو ہے یہی ہمارے لیے شریعت اور عین دین بن جائے، بس یہی وہ دین ہے جو ہمارے کل قیامت کے دن ہم سے قبول ہونے والا ہے۔ سوچ لیں، پوچھ لیں، آج جس نقش قدم پہ چل رہے ہو، دعویٰ ایمان کے بعد جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، کیا یہی دین کل قیامت کے دن قبول ہونے والا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہتا قرآن میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے میں قبول نہیں کروں گا۔ اسلام کے اندر مشرکوں کے جنازے تھے، اسلام کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے لوگوں کا جنازہ پڑھنا تھا، دعائیں مغفرت کرنا تھا؟ نہیں تھا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب مومنہ بیٹی ہے، ایمان والی بیٹی ہے، تو رشتے کہاں کرنے تھے؟ مشرکوں کے ساتھ اجازت دے رہا تھا اسلام۔ آج جس اسلام کے پیروکار بنے ہوئے ہو، جہاں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، ان کے پیچھے اطاعت کر رہے ہو، کیا یہی دین اللہ نے کل قبول کرنا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اور آپ کا جو غیر اسلام بنا ہوا ہے، اسی کو اسلام بنانے کی چکر کے اندر لگے ہوں۔ فرمایا فہم یہمہون، اعمال مزین ہوں گے، اسی میں لگے رہیں گے۔ یہ شیطان کرتا ہے۔ تو جب ابلیس اعمال مزین کر کے دکھا دے، جب آج اس کلمہ پڑھنے والے کے جب ابلیس اعمال مزین کر کے دکھا دے، علی حجویری کو داتا کہنے میں قباحت نہیں رہتی نہیں رہتی۔ داتا کہتے ہیں، اعمال مزین ہے، کلمہ پڑھا ہوا، رسول اللہ شفاعت کریں گے۔ جب ابلیس اعمال مزین کر کے دکھا دے تو علی حجویری کو داتا کہنے میں قباحت نہیں رہتی، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے میں قباحت نہیں رہتی، شہباز قلندر کو لجپال کہنے میں قباحت نہیں رہتی۔ سمجھ لیجئے ابلیس نے اعمال اس کے مزین کر دیے، اس کے لیے اس کے اعمال اچھے کر دیے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ جب نظام الدین اولیاء کو غریب نواز کہہ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ یہ اسی کو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ اسلام کو اپنا دین بتا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے معبود بہت سارے بنا رکھے ہیں۔ جب یہ دیکھ لیں کہ قسمتیں کھری کرنے والا یہ کسی اور کو سمجھ رہے ہیں، یہ امام بری انہوں نے بنا لیا ہے۔ قسمتیں کون کھری کرتا ہے؟ امام بری۔ مشکل کشا کون ہے؟ علی رضی اللہ۔ یہ اعمال جب شیطان مزین کر دے تو پھر اس طرح کوئی قباحت نہیں رہتی، ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ اور جب ابلیس اعمال مزین کر کے دکھائے ایمان خالص کا دعویٰ کرنے والوں کو،
ان کے اعمال بھی مزین کر کے دکھاتا ہے، انہیں راستے سے روکتا ہے، وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ جب ابلیس اہل ایمان کو، ایمان کا دعوی داروں کو، ایمان کے ظاہری قول قرار کرنے والوں کو، عہد کی پاسداری کا دم بھرنے والوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، مشرک کا جنازہ پڑھنے میں قباحت ختم ہو جاتی ہے، سود کا کاروبار کرنے میں قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ابلیس اعمال مزین کر کے دکھائے، رشوت خوری کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، مشرکوں کے ساتھ رشتہ داری کی قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ابلیس اعمال مزین کر کے دکھائے، مشرک کو اپنا امام بنانے میں قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ابلیس اس ایمان کے دعوے داروں کو کوئی اعمال ان کے مزین کر دے، جمہوریت کے اندر حصہ لینے میں قباحت ان کی ختم ہو جاتی ہے، اپٹن میں، مہندی میں، مائیوں میں، فوٹوگرافی کرنے میں، سیلفیاں لے لے کے اپلوڈ کرنے میں ان کو قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، اور جب شیطان ان کے اعمال مزین کر دے، اللہ کی راہ سے وہ انہیں روک دیتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی سمجھتے رہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ دعویٰ ایمان کیا ہوا ہے، مسجد توحید میں نماز پڑھتے ہیں، باپ ہمارا ساتھی تھا، دادا ہمارا ساتھی تھا، بڑے پرانے ساتھی ہیں، رجسٹروں میں نام لکھے ہیں، گوشواروں میں ہمارے نام بھرے ہوئے ہیں، کتنا کنبا ہمارا ساتھی ہے، یہی تو ہیں ہم ہی تو ہیں سنبھالنے والے، لیکن فوٹوگرافی ہو رہی ہے، سود لے رہے ہیں، وہاں پہ مسائل انہوں نے خراب کیے ہیں، لین دین ان کا خراب ہے، معاملات ان کے خراب ہیں، اعمال مزین کیے ہوئے ہیں، اپٹن مہندی میں وہ جا رہے ہیں، مشرکوں کے ساتھ معاملات ان کے، بیٹی کا رشتہ مشرکوں کو دے دیے، دعوت ہی نہیں دی ہے، حق ادا کیا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے، ہم تمہارے دین کے منکر ہیں، نہیں مانتے تمہارا دین، اگر یہ دین اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤ گے اللہ قبول نہیں کرے گا، جو اعمال کرتے ہو ضائع کر دے گا، راکھ بنا دے گا۔ دعوت ہی نہیں دی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا دین ہے، بس سنتے ہیں، تھوڑی سی مخالفت سی ہوتی ہے، ان کا تھوڑا عجب سا معاملہ ہے، یہاں بیٹی کا رشتہ لین دین ہو رہا ہے، ابلیس نے اعمال مزین کیے ہوئے ہیں، مشرکوں کا جنازہ ہو رہا ہے، اعمال مزین کیے ہوئے ہیں، شورا میں بلایا گیا، کہیں بٹھایا گیا، کسی مسئلے کے اندر کوئی رائے طلب کی گئی، کوئی پوچھا گیا، کوئی گواہی طلب کی گئی، جھوٹی گواہی دینے میں قباحت ختم ہو گئی، اعمال مزین کیے ہوئے ہیں شیطان نے۔ جب شیطان اعمال مزین کر دے، جھوٹی گواہی دینے میں قباحت ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ یہی سمجھتا رہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، میں صحیح جا رہا ہوں، میں بالکل صحیح۔ ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں، تقاضے لگائے گئے تھے، فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، خالی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ ایسے اسباب باقی ہیں کہ جہنم میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں، ایسی چیزیں ابھی باقی ہیں، بچاؤ اپنے آپ۔ دیکھیں اگر ایمان کا دعویٰ ہوتا اللہ کیوں کہتا بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے؟ ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ۔ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں بس یہی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، بس اور کوئی رائے نہیں ہے، اور کوئی پہچاننے کا طریقہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، کہاں کس کا دین اختیار کیا ہوا ہے، وضاقتہ کس سے لی ہوئی ہے، ان کی نسبتیں کہاں جڑی ہوئی ہیں، اور ان کا تعلق، اور یہ کہاں خوش ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی تھوڑا آج کے عنوان میں بھی پتہ چل جاتا ہے، کتنے لوگ غیر حاضر ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہوں گے، درس سے غیر حاضر، ان کے شیطان نے اس عمل کو مزین کر دیا۔ درس تو ہوتا رہتا ہے، درس تو سنتے رہتے ہیں، درس میں کیا ہوگا؟ بس وہی پرانی باتیں ہوں گی، درس میں کیا ہوگا؟ علی اجمیری داتا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہی ہوتا ہے درس میں، اور کیا ہوتا ہے؟ بس اعمال مزین ہے، سوچنے کا مقام ہے، تدبر کرنے کا مقام ہے۔ فرمایا جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، یہ پکا اور ٹھکا قول فیصل ہے، اللہ شیطان مسلط کرے، شیطان مسلط ہو جائے گا۔ فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا وہ دوست بن جائے گا، وہ انہیں اللہ کی راہ سے روکتا رہے گا، اور وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ میں حق راستے پر ہوں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، میں صحیح راستے پر ہوں،
صحیح طریقے کو میں نے اختیار کیا ہوا۔ ایک بات مجھے بتائیے، کچھ منافق ہوتے ہیں شعوری منافق، منافق کی ایک قسم ہے شعوری منافق، انہیں یہ پتا ہے کہ ہم اسلام کے بھیس میں ان کے درمیان داخل ہو رہے ہیں، ہم نے ان کے دین کو قبول نہیں کیا، ہم ان کے درمیان داخل ہو رہے ہیں ان کی باتوں کو سننے کے لیے، ان کے آگے کے معاملات کو جاننے کے لیے، ان کی کارروائی جاننے کے لیے۔ یہ شعوری منافق ہیں۔ اور ایک غیر شعوری منافق ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ منافق ہیں، منافقوں کی ساری خصلتیں ان کے اندر پوری ہیں، جو جو اوصاف منافقوں کے بیان ہوئے ہیں وہ ان میں پورے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ منافق ہیں، وہ غیر شعوری منافق۔ لیکن میں ذکر کر رہا ہوں شعوری منافق کا، جسے پتہ ہے کہ میں نے اسلام ظاہری طور پہ قبول کیا، دل و جان سے اسے قبول نہیں کیا۔ مراد لے لیں عبداللہ بن ابی اور اس کے لشکر کو، یہ شعوری منافق ہیں، جان بوجھ کے انہیں پتہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ایمان اوپر اوپر کا ہے، ظاہری ہے ہمارا ایمان۔ جدھر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میری طرف غور کریں، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن ابی اور اس کا لشکر یہ شعوری منافق ہیں، جان بوجھ کے انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے اپنی سرداری اور اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے معاملات کو برقرار رکھنے کے لیے۔ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں، یہود کے بھی اور مشرکین مکہ کے بھی، یہ دونوں کے ہمراز ہیں، شعوری منافق ہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ ہم نے حقیقت میں ایمان قبول نہیں کیا، ہم ظاہری طور پر ایمان ہم نے قبول کیا ہے، اب انہیں کیا ضرورت تھی یہ صلاۃ کے اندر 5 وقت میں حاضر ہوں، کیا ضرورت تھی؟ انہیں پتہ ہے ہم تو ظاہری طور پر ایمان لے کر آئے، حقیقت میں ایمان نہیں لے کر آئے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ یہ مشرکوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں، مشرکوں کے ساتھ ان کے جنازوں کا رد کریں، ان کی خوشیوں کا یہ رد کریں، انہیں کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ظاہری تھے نا، یہ تو بس بناوٹی تھے، ایمان ان کا بناوٹی تھا، انہیں کیا ضرورت تھی کہ یہ صلاۃ پنجگانہ کے اندر یہاں حاضر ہوں؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ اس عنوان کے اوپر تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا غور کریں، یہ سوال لے جائیں گھر میں جا کے سوچیں، انہیں کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ سود کا علل اعلان رد کر دیں؟ یہودیوں کی ساری معاش چلی سود کے اوپر رہی ہے، اور وہ یہود کے ہمراز ہیں، ان کے پیروکار ہیں، حقیقت میں انہی کے دم بھرنے والے ہیں، یہ انہوں نے ظاہری ایمان کو قبول کیا، سود کی جڑیں کاٹنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی یہ رشوت کا انکار کر دیں، یہ سود کا انکار کر دیں، مشرکین کے ساتھ یہ ان کی عبادت کا یہ رد کر دیں، ان کے طور طریقے کا یہ رد کر دیں، یہود کو اپنا ہمیشہ اور ازلی دشمن ان کو قرار دے دیں، مسلمانوں کا صریح مخالف ان کو قرار دے دیں، مشرکین مکہ کو دائمی پکا جہنمی یہ قرار دے دیں، انہیں کیا ضرورت تھی؟ ان کے ذمے جو کام لگائے گئے تھے، مسجد کی آباد کاری، دروس کے اندر حاضری، تربیتی نشستوں میں حاضری، یہ کیوں ضروری سمجھ رہے تھے؟ اس لیے ضروری سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ مسجد کو آباد نہ کریں، اگر یہ صلاۃ پنجگانہ میں وقت پر نہ پہنچے، سستی اور کاہلی کا شکار ہوں گے، مشرکین کے ساتھ اپنی محبتیں یہ قائم رکھیں گے، سود کے مسئلے کے اندر یہ اسی طرح پڑے رہیں گے، رشوت کے مسئلے کے اندر اسی طرح پڑے رہیں گے، کفر اور شرک کی محافل کو اعلانیہ غلط نہیں کہیں گے، کوئی انہیں مسلمان سمجھے گا ہی نہیں، یہ ان کی مجبوری تھی۔ نماز میں نہ جائیں 5 وقت، کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا، شک کریں گے اس کے ایمان پہ، مشکوک ہو گیا ان کا ایمان۔ یہ مشرک کا جنازہ پڑھیں گے، باہر خبر آئے گی تو مشکوک ہو جائیں گے ہم، تو لہٰذا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے مشرکوں کے جنازوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، مشرکوں کی تعزیت کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، مشرکین کے ساتھ رشتہ داری کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کے سودی نظام کو غلط کہنا ہوگا، اور ان کی کفر اور شرک والی محافل میں داخل نہیں ہونا ہوگا، وہاں نہیں بیٹھنا ہوگا۔ اگر ایسا کیا تو کوئی ہمیں مسلمان نہیں سمجھے گا۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ دعویٰ ایمان کیا، سارے کام کر رہے ہیں، دعویٰ ایمان کیا، اب کسی کی جرت ہے کہ فتویٰ لگا دے ہمارے اوپر؟
اب کسی کی جرت ہے کہ ہمارے اوپر کوئی کیس دائر کر دے، کوئی ہمیں شورا میں بلا لے، کسی کی جرت ہے؟ ہمارا باپ بھی مسلمان تھا، ہمارا دادا بھی مسلمان تھا، بنیاد ہم نے رکھی، ہمیں پڑھاتے ہو آگے، جرت ہے تمہارے اندر فتویٰ لگا دو ہمارے اوپر؟ وہ سارے کام اس لیے کر رہے تھے، نہ کریں تو مسلمان کوئی نہیں سمجھتا تھا، یہ سارے کام کا انکار کر کے زبردستی مسلمان کہلوانے کے اوپر تلے ہوئے، نہیں ہیں ہم مسلمان، ہماری نجات کی راہ یہی ہے، ہم نے اسی طرح جنت کے اندر چلا جانا ہے اور یہی دین ہم سے قبول کیا جائے گا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عمل مزین کر کے دکھائے، اللہ کی راہ سے روک دیا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی سے نجات، کلمہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ واقعی باعث نجات کلمہ ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ نجات کا باعث بنتا ہے، لیکن کب بنتا ہے؟ خالی کلمہ پڑھنے سے باعث نجات نہیں ہوگا، جب تک بندہ انصاف کے اوپر قائم رہے گا تب تک یہ کلمہ باعث نجات رہے گا، ورنہ یہ کلمہ باعث نجات نہیں ہے، خالی کھوکا دعویٰ ہے بس، اور یہ دعویٰ بھی اس کے منہ پہ آنے والا ہے، اللہ اس کو رد کر دے گا، راکھ بنا کے اسے اڑا دے گا، اس کا وزن اس کا نہیں کرے گا۔ معتبر گواہیوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، میں اسے بیان کرتا ہوں اور پھر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ معتبر گواہیوں کا قرآن نے ذکر کیا، فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کی اپنی گواہی معتبر ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر، کوئی غوث اعظم، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نام کی نظر و نیاز دی جائے اور اس کے نام کی دعائیاں لگائی جائیں، اس کی لمبی تفصیلات ہیں۔ فرمایا اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ معتبر گواہی ہے، معتبر گواہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا والملائکۃ، اور ملائکہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری گواہی معتبر کس کی ہے؟ ملائکہ کی، وہ بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو لِلْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، فرمایا وہ علم والے جو انصاف کے اوپر قائم ہیں، ان کی گواہی بھی معتبر ہے۔ یہ جو کلمہ شہادت ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تب تک ہے جب قائم بالقسط ہوگا، جب انصاف سے ہٹ گئے، اس تعلیمات سے ہٹ گئے، اس تعلیمات کا کفر کر دیا، اس کے اندر ہیلے بہانے نکال لیے، اس کے اندر کوئی تشریحات انہوں نے کر لی، کوئی حاشیے اس کے اوپر چڑھا دی اپنی زندگی کے اندر، تب یہ کلمہ باعث نجات نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جب تک انصاف پہ قائم رہو گے تو قبول ہوگا۔ فرمایا الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کریں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، وبینوا، اور اپنی توبہ کو بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، پس یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرے گا، وانا التواب الرحیم، بے شک میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا، آیات بینات ان کے سامنے بیان ہوئی، جو تقاضے شریعت کے تھے ان کے سامنے بیان ہوئے، جہاں غلطی اور کوتاہی وہ کر رہے تھے نشاندہی ان کی گئی، فرمایا ان کا کفر کر دیا۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مرے بھی اس حال کے اندر کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایمان کا دعویٰ ختم۔ فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ فرمایا والملائکہ، اور ملائکہ کی بھی، والناس اجمعین، اور سارے انسان ان کے اوپر لعنت کریں، ہر ایک کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ مسلم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد توحید میں نماز پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اگر کفر کرتے رہیں، ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے رہیں جو ذمہ داریاں اس کے اوپر لگائی گئی ہیں، اگر ان تعلیمات کا کفر کر دیا اور مرے بھی اسی کیفیت کے اندر، موت تک یہی روش اختیار کی، یہی کھینچا تانی اور یہی ٹانگیں کھینچنا اور یہی لان تان اور تان و تشنیع کرنے کا رویہ اختیار کیا، اپنی اصلاح نہ کی،
جو تقاضے بیان کیے گئے شریعت کے ظاہری وضاحت کو دیکھ لیں، ایمان عقیدے کی کیفیت کو دیکھ لیں، مشرکوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اسے دیکھ لیں، اسے تبدیل نہ کیا، وہی دور جاہلیت والا گزارتے رہے، دعویٰ ایمان کے بعد بھی وہی دور تھا۔ فرمایا ہر ایک بندہ ان کے اوپر لعنت کرے گا، ملائکہ بھی ان کے اوپر لعنت کریں گے، اللہ کی بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔